عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نے واضح دلائل دی، معجزات دی، اور روح القدس جبریل امین کے ذریعے سے ان کی تائید اور مدد کی۔ تو انبیاء کا آپس میں درجات میں تفاضل اور فضیلت کا فرق قرآن کریم خود ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن البتہ اس بات سے ہمیں حدیث طیبہ میں منع کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے انداز سے کسی نبی کی فضیلت نہ بیان کرو جس سے کسی دوسرے نبی کی توہین کا شبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، لا تقولوا انا خیر من یونس بن متی، یہ مت کہو کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ ہوں۔ ایک تو آپ نے تواضع اور عاجزی اور انکساری کے طور پر یہ فرمایا، اور دوسرا اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ انبیاء کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی نبی کا اس انداز سے ذکر نہ کرو کہ گویا کہ اس نبی کی شان میں ادنا سی بھی توہین ہو۔ ایک مسلمان وہ صرف ایک نبی پر نہیں، وہ تمام کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، اور تمام نبیوں پر ایمان کا تقاضا ہے ہر نبی کی تعظیم کی جائے، ہر نبی کی تکریم کی جائے، اور کسی نبی کی شان میں بھی ادنا گستاخی نہ کی جائے۔ کسی ایک نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی ایک مسلمان کو ایمان سے نکال دے گی۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کے اندر آپس کے اندر درجات رکھے ہیں، کچھ کو زیادہ فضیلت عطا کی ہے، کچھ کو اور بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ 4 اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمام انبیاء کے سردار امام الاولین والآخرین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کسی ایک مخصوص زمانے کے لیے نہیں، کسی ایک مخصوص قوم قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک صدی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن و انس کا اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کا، ہر زمانے کا نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ قرآن کریم واضح اعلان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا ہم نے آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ قرآن کریم جیسے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ قرآن ھدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے آپ کو انبیاء میں سے ایک اعلیٰ مقام عطا کیا، ایک خاص فضیلت عطا کی، انبیاء کرام میں سے آپ کو امامت کے منصب کے لیے چنا، امام الانبیاء، امام النبیین بنایا، انبیاء کے اندر اس سلسلے کی لڑی کے خاتمے کے طور پر آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور انبیاء کے اندر آپ کو فضیلت دیتے ہوئے آپ کو اولین اور آخرین کا سردار بنایا، انبیاء پر فضیلت دیتے ہوئے آپ کو سید ولد آدم یوم القیامہ، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا۔ اللہ رب العزت کا لوائے حمد و ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ تو ہر نبی کو اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا، لیکن آپ کو تمام انبیاء سے بڑا مقام عطا کیا۔ تو جیسے آپ کو مقام بڑا عطا کیا، ایسے ہی آپ کو معجزات بھی اللہ رب العزت نے بڑے بڑے عطا فرمائے ہیں۔ انبیاء کے معجزات، کسی کے ایک معجزے کا ہمیں ذکر ملتا ہے، کسی کے 2 کا ملتا ہے، کسی کے زیادہ معجزوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے وہ تمام انبیاء سے زیادہ عطا فرمائے، اور ہر وہ معجزہ جو اللہ نے کسی بھی نبی کو عطا کیا اس سے بہترین اور اس سے بڑا معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو آپ نبوت میں بھی انبیاء کے امام ہیں، آپ رسالت میں بھی انبیاء کے امام ہیں، اور آپ معجزات میں بھی انبیاء کے امام ہیں، آپ اپنی کتاب میں بھی انبیاء کے امام ہیں، اور ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ساری امتوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا جب تک میری امت نہ چلے جائے، اور فرمایا کہ سارے انبیاء پر
اللہ رب العزت نے جنت کے داخلے کو منع کر دیا جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ یہ ایسا عظیم شرف اور ایسی عظیم فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ قرآن کریم ہمیں انبیاء کے معجزات کا ذکر کرتا ہے اور آپ کے معجزات کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ہم دونوں کو دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے اعلیٰ اور برتر اور بہتر بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیا نام ہے؟ تو فرشتے لاجواب ہو گئے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وہ کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، تیری شان پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، جو تو نے ہمیں دیا ہمیں اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں، انک انت العلیم الحکیم، تو علم والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم آپ انہیں بتائیے ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو آدم علیہ السلام سے فرشتے پوچھتے کہ آپ چیزوں کے نام بتاتے گئے، ایک ایک کر کے آپ نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ رب العزت فرمانے لگے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تخفون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا آسمان اور زمین کا غیب میرے پاس ہے، تمہارے ظاہر علانیہ اور چھپے ہوئے کا علم میرے پاس ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ انہوں نے مختلف چیزوں کے نام فرشتوں کو بتائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ قرآن کریم کی صورت کے اندر عطا کیا گیا کہ جو فصاحت سے بھرپور ہے اور ایک منظوم شکل کے اندر ہے، اور اس کی فصاحت اور بلاغت ایسی کہ جنات اور انسان سب کو چیلنج کیا گیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، فرمایا سارے کے سارے انسان مل جائیں، سارے کے سارے جنات مل جائیں اور اس قرآن جیسی ایک کتاب لا کر دکھا دیں تو مان جائیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، فرمایا چاہے ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہ دیں، لیکن اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے عطا کیے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ آدم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، ان کو کتاب نہیں عطا کی گئی، فتلقى آدم من ربہ کلمات، چند کلمات تھے جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو عطا کیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، ہم نے آپ کو وہ کتاب دی جو حکمتوں سے لبریز ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف نے نازل کی گئی ہے، جو عزیز ہے، حکیم ہے، یہ وہ کتاب جو آپ کو دی گئی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے آپ کو وہ کتاب عطا کی جو سراپا شفا ہے، دوا نہیں، شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے اس کے اندر رحمت کو رکھ دیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا معجزہ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا اور پھر اس کشتی کو پانی پر چلایا، طوفان میں سارے لوگ غرق ہو گئے، صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر سوار تھے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے تو اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا، وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو سچا نبی اور رسول تب مانوں گا جبکہ اس پانی کے دوسرے کنارے پر پڑا ہوا پتھر تیرتا ہوا اس پانی سے آپ کے پاس آئے اور وہ پانی کے اندر ڈوبے بھی نہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ اگر وہ اس طریقے سے تیرتا ہوا آ جائے اور میرے پاس پہنچ جائے تو تم ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا جی ہاں میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ نے اپنے دست اقدس سے اس پتھر کی طرف اشارہ کیا تو وہ تیرتا ہوا آپ کے قدموں کے اندر آ گیا۔ تو آپ نے پوچھا کافی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اب یہ تیرتا ہوا واپس دوبارہ اپنی جگہ پہ جائے۔ تو آپ نے دوبارہ اشارہ کیا تو وہ تیرتا ہوا دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ اب تم مجھے اللہ کا سچا رسول مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ تو نوح علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا کہ ان کی کشتی پانی پر بہہ پڑی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ نے زبان سے بھی نہیں کہا بلکہ صرف ہاتھ کے اشارے سے ایک بے جان پتھر کو آپ نے پانی پر بہا کر دکھا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ جب ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی اور ان سب نے مل کر ایک بڑی آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ اللہ کا حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو، لیکن ٹھنڈی بھی ایسی جو سلامتی والی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس سے زبردست ایک معجزہ عطا کیا۔ محمد بن حاتم کہتے ہیں کہ میں بچپن میں چھوٹا تھا اور ایک ابلتی ہوئی ہنڈیا میرے اوپر گر گئی اور میرا جسم جل گیا۔ میری والدہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگیں، یہ میرا بیٹا، اس پہ ابلتی ہوئی ہنڈیا گر گئی ہے، جسم اس کا جل گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اپنے دست شفا سے میرے اوپر پھیرا، اللہ نے میرے جسم کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہے کہ ہر نبی سے اعلیٰ اور برتر اور بہتر معجزات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن کریم ہمیں یہ ذکر کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکلیں، ان اسری بعبادی، پھر بتایا انکم متبعون، تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں اور آگے چلتے چلتے دونوں طرف پہاڑ ہیں، پیچھے فرعون آ گیا اور آگے پانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے، انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم نہیں پکڑے جا سکتے، ہم نہیں مارے جا سکتے، اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں نکلنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو حکم دیا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ نے اپنا عصا پانی پہ مارا اور اس پانی سے اللہ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ بنا دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی کے اندر بائیکاٹ کر دیے گئے، 3 سال تک آپ کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا۔ نہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ کسی سے کچھ خرید سکتے تھے، نہ کوئی انہیں کچھ بیچ سکتا تھا۔ کوئی بیچنے آتا بھی تو آپ کا چچا ابو لہب وہ اس بیچنے والے کو اس کی منہ مانگی قیمت دے کے اسے واپس کر دیا کرتا تھا۔ صرف حج کے ایام ہوتے تھے کہ جن ایام کے اندر باہر نکلنے کی اجازت ہوتی تھی، تو دوسرا سال بائیکاٹ کا چل رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس ان بائیکاٹ کے دنوں میں، آپ حج کے ایام تھے تو آپ وہاں سے باہر مینا کے اندر آئے، اور مینا میں آپ نے دیکھا کہ چاند اپنے پورے جوبن پر ہے، 14ویں کا چاند ہے۔ تو بڑے بڑے سردار مشرکین کے وہ آپ کے پاس آئے، ان میں سے ابو جہل تھا، ولید بن مغیرہ تھا، عاص بن وائل تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس چیز کے گواہ ہو، اس چیز کے گواہ بنو کہ اگر میں اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو تم سب کے سب مجھے سچا رسول مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں مان لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ہیرا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا اس کے دامن میں، اس طریقے سے کہ ہر ایک کو نظر آ رہا تھا۔ تو آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اب تم ایمان لے آؤ۔ لیکن وہ سارے کے سارے مکر گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو تھا جو ہماری آنکھوں پر کر دیا گیا۔ اور اس موقع پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت آ گئی اور اس کے قریب آنے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی بعثت کی اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا کہ اب آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس عصا کو پانی پہ مار رہے ہیں وہ آپ سے چند فٹ کے فاصلے پر ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ کہ آپ زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ انگلی کے اشارے کو وہاں سے سمجھ جاتا ہے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے
جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن کریم نے ہمیں ذکر کیا۔ ان کی قوم نے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی اللہ سے طلب کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پانی مانگتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ کے سامنے پتھر پڑا ہے، اس پہ آپ اپنا عصا ماریے، اللہ رب العزت اس سے پانی کو جاری کر دے گا، پانی کے چشمے اس سے پھوٹ پڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ اپنا عصا مارتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے پانی کے 12 چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آپ امام الاولین ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور ایک چمڑے کے برتن کے اندر پانی تھا، آپ نے وہ لیا، وضو کرنا شروع کیا تو سارے صحابہ بے تاب ہو کے آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سارا ختم ہو گیا، ہماری ضرورت کا پانی کچھ نہیں بچا، صرف یہ پانی بچا ہے جو آپ وضو کے لیے استعمال فرما رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے اپنا دست مبارک اس پانی کے برتن کے اندر رکھا۔ صحابہ فرماتے کہ آپ کی انگلیوں سے ایسے پانی پھوٹنے لگا جیسے چشمے سے پھوٹتا ہے۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں 1400 افراد تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، سب نے اپنے اپنے برتن بھرے، اپنی اپنی سواریوں کو پلایا، استعمال بھی کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پانی میں سے اٹھایا تو سارے کے سارے سیراب بھی ہو چکے تھے، جانوروں کے پیٹ بھی بھر چکے تھے اور برتن بھی بھر چکے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا قرآن کریم ہمیں ذکر کرتا ہے۔ فرعون سے نجات مل گئی، آپ پانی کو پار کر گئے، اور اس کے بعد اللہ کا معجزہ کیا ہوا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ان کے لیے اللہ نے بادل کو بھیجا، وہ ان پہ سایہ کرتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد کا معجزہ ہے، جبکہ اللہ نے آپ کو اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے، آپ 12 سال کی عمر کے اندر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کے لیے، سفر تجارت کے لیے شام جاتے۔ شام کے ایک علاقے بصرہ کے اندر آپ جب پہنچتے ہیں تو ایک عیسائی راہب اپنے عبادت خانے سے اتر کے آتا ہے۔ قافلہ ہمیشہ اسی جگہ ٹھہرتا تھا، لیکن کبھی وہ پہلے کسی سے ملنے نہیں آیا۔ تو وہ جب ملنے کے لیے آیا تو اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ تم میں سے وہ شخص کون ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں سے تمہارا قافلہ گیا وہاں وہاں سے درخت بھی، پتھر بھی، اور ہر چیز اس کے سامنے جھکتی جا رہی تھی، سجدہ کرتی جا رہی تھی، اور یہ گواہی ہے اس بات کی کہ درخت اور پتھر یہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مبارک شخص کون ہے، وہ مبارک ہستی کون ہے۔ تو جب وہ قریب آیا تو اس نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے چلے گئے۔ اس نے کہا کہ آج تمہارا کھانا میرے پاس ہے، تو سب کا کھانا اس نے تیار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ وہ شخص مجھے نظر نہیں آ رہا جس کے لیے میں نے دعوت کی اور جو آج ہمارا مہمان خاص ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس نے سارے قافلے والوں کو دکھایا کہ دیکھو کہ جہاں جہاں یہ بچہ جاتا ہے وہاں وہاں بادل اس کے اوپر سایہ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سخت گرمی تھی، دھوپ کی شدت تھی، سارے کے سارے لوگ درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحرا میں درخت نہیں ہوا کرتے، یہ چھوٹے چھوٹے جھاڑی دار درخت ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کسی درخت کے نیچے بھی کوئی جگہ خالی نہیں تھی، تو ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی ٹہنیاں تھیں، آپ وہاں جا کر بیٹھے تھے کہ ساری ٹہنیاں آپ کے اوپر آ کے جھک گئیں۔ اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اولین اور آخرین کا سردار ہوگا، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ رب العزت تمام جہانوں کے لیے سردار بنا کر بھیجے گا۔ پھر اس نے آپ کے چچا ابو طالب سے شدید اصرار کیا اور آپ کو واپس بھیج دیا، اور آپ اس موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس مکہ تشریف لائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، آپ پر بادل نے سایہ کیا، لیکن کب؟ جب آپ نبی بن چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ پر بادل سایہ کرتے تھے اس وقت جبکہ آپ کی عمر 12 سال تھی، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ داؤد علیہ السلام کا معجزہ
قرآن کریم ہمیں ذکر کرتا ہے کہ جس وقت وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اس وقت پہاڑ بھی اور پرندے بھی وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ان کے ساتھ جھوم کر ان کے ساتھ مشغول ہوتے تھے اور وجد میں آ جایا کرتے تھے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہ اس سے بڑا معجزہ تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یمن کا ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم نے اپنے پاس کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم نے کیا چھپایا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کاہن نہیں ہوں۔ کاہن ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ کاہن بھی اور وہ شخص جو خود کو کاہن کہے یہ دونوں کے دونوں جہنم میں ہوں گے۔ تو پھر اس وفد والوں نے پوچھا تو پھر آپ کے نبی ہونے کی گواہی کیا ہے؟ اب اللہ کے سچے رسول ہیں، اس بات کی گواہی کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس بڑھایا اور ہاتھ کے اندر کچھ کنکریاں لیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ گواہی دیں گی کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ چنانچہ آپ نے جب ان کنکریوں کو ان کے پاس کیا تو وہ ساری کی ساری پکار اٹھیں کہ ہم سب گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی بھی ہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول بھی ہیں۔ پرندے تو جاندار ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یہ ان پتھروں نے دی جو بے جان ہیں، اور بول کر دی کہ آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں ہوگا۔ داؤد علیہ السلام کا معجزہ قرآن کریم نے ذکر کیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ جب وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے ہم لوہے کو نرم کر دیتے تھے، وہ موم کی طرح ہو جاتا تھا، تو پھر جیسے وہ چاہتے تھے اس لوہے کو موڑ کر اس سے زیرہ بنا لیتے تھے، اس سے کوئی اور چیز بنا لیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا؟ سفر ہجرت کے اندر جب آپ جا رہے تھے، مدینہ طیبہ کے بہت قریب تھے کہ ایک دیہاتی عورت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے اندر آپ گئے، تو اس کا باڑا تھا، تو آپ اس کے پاس جب تشریف لے گئے تو اس نے آپ کی بڑی عزت افزائی کی۔ عربوں کے ہاں مہمان نوازی کا ایک عام رواج تھا، مہمانوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ اس نے کہا ہے کچھ نہیں، لیکن ہوتا تو میں ضرور آپ کو دے دیتی۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ گھر کے کونے کے اندر ایک بکری کھڑی ہوئی، تو آپ نے کہا کہ یہ بکری ہے تو صحیح۔ اس نے کہا یہ بکری اس قابل کہاں، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، چل سکتی تو چل کے باقی ریوڑ کے ساتھ یہ بھی چرنے کے لیے چلی جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت دو تو اس کا دودھ نکال لوں۔ اس نے کہا یہ کہاں سے دودھ دے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اجازت چاہیے۔ تو اس نے کہا میری طرف سے اجازت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس بکری کے اوپر پھیرا تو اللہ نے اس کے تھنوں کے اندر دودھ ڈال دیا۔ اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر لی، تو آپ نے ام معبد سے کہا کہ لاؤ کوئی برتن تمہارے پاس ہے، تو وہ ایک گھر کا برتن لے آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ نکالنا شروع کیا تو فرماتی ہیں کہ اتنا دودھ آیا کہ اس دودھ کے اوپر جاگ آ گئی اور برتن بھر گیا۔ آپ نے فرمایا اور برتن لے کر آؤ، وہ اور برتن لے کر آئیں، آپ نے اس کے اندر دودھ نکالا، وہ بھی بھر گیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا گھر کے اندر جو پلیٹیں ہیں، تھالیاں ہیں، وہ بھی لے کر آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اندر دودھ بھر دیا۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پہلے تم پیو۔ واہ کیا زبردست اخلاق! پہلے ان کو پلایا، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، ام معبد کو پلایا، اور پھر آخر میں آپ نے پیا اور آپ آگے سفر پہ چلے گئے۔ ام معبد کا خامن واپس آیا، اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر کا ماحول ہی بدلا ہوا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے دودھ سارا آ گیا، گھر کا ماحول کیسے بدلا ہوا؟ اب ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک تو ایمان نہیں لائی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے اخلاق، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر اسی میں گم ہو گئی، نام پوچھنا بھول گئی، نام تو بتا نہیں سکی۔ تو ام معبد کہنے لگی ایک بڑا مبارک شخص ہمارے گھر ہو کے گیا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ بتاؤ اس کا حلیہ کیسا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو جتنی تفصیل اور وضاحت سے ام معبد نے ذکر کیا کسی اور نے ذکر نہیں کیا۔ تو پھر اس نے آپ کا حلیہ بیان کیا تو وہ کہنے لگے یہ وہی شخص ہے جو قریش کے اندر آیا، جس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں، میں ضرور ان کے پاس جاؤں گا اور ایمان لاؤں گا۔ تو آپ کا یہ معجزہ تھا۔ آپ نے اپنا دست مبارک جب اس بکری پہ رکھا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے برتن سارے کے سارے بھر گئے اور سارے کے سارے سیراب ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ہمیں یہ بتاتا ہے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی،
اللہ کا حکم ہوتا تھا تو آپ مادرزاد نابینا کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے، اللہ اسے شفا دے دیتا۔ کوئی برس کا مرض ہوتا، کلبیری کا مریض ہوتا تو آپ اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو شفا دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ برس کا کلبیری کا مرض ہے تو آپ میرا علاج کر دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹہنی لی اور وہ ٹہنی لے کر آپ نے ان کے جسم کے اوپر پھیرا، اللہ نے ان کے مرض کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ حسب نسب والا، پاکیزہ اخلاق والا اور آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، آپ سے زیادہ بڑا تقوی والا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن عورت کے علاج کے لیے بھی آپ نے اسے ہاتھ نہیں لگایا بلکہ ٹہنی اس عورت پہ پھیری۔ آج کے سارے 2 نمبر پیر یہ کس طریقے سے مرد اور عورت کے اختلاط کر کے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ لوگ اپنی پیری مریدی کو چمکاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کھا کر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، جو مادرزاد نابینا ہوتے وہ ان پر اپنا دست پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ غزوہ احد کے دن قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ بہہ کر باہر آ گئی، وہ اپنی آنکھ کو اپنی ہتھیلی پر لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری آنکھ اللہ کے راستے کے اندر بہہ پڑی ہے، تیر لگا ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتادہ اگر صبر کرو تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ مجھے جنت بھی مل جائے، میری آنکھ بھی مل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفا سے ان کی آنکھ کو لیا اور ان کی آنکھ پر رکھ کے ہاتھ پھیرا تو فرماتے ہیں کہ میری اس آنکھ کی بینائی پہلی آنکھ سے زیادہ ہو گئی۔ اور پھر آپ نے حضرت قتادہ کے لیے جنت کی دعا بھی کی کہ اللہ قتادہ کو جنت عطا فرما اور جنت والے لوگوں کے اندر شامل فرما۔ تو اللہ رب العزت نے جیسے آپ کو انبیاء کا امام بنایا، ایسے آپ کو معجزات بھی وہ عطا کیے کہ جو سارے انبیاء کے معجزات سے اعلیٰ اور برتر تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ قرآن کریم ہمیں یہ ذکر کرتا ہے کہ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ ان کو پرندوں کی بولیاں سمجھ آ جاتی تھیں، کون سا پرندہ کیا بولتا ہے وہ سمجھ جاتے تھے۔ قرآن کریم نے سورہ نمل کے اندر ان کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک چیونٹی کی آواز کو سن کر وہ خوش ہوئے اور انہوں نے اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے قافلے والوں کو بتایا کہ یہ چیونٹی کیا کہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ایسے معجزات ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے نکلے تو مسجد نبوی کے باہر 100 بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بھیڑیا ان میں سے آگے بڑھ کے وہ کچھ بولنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے بھیڑیوں کی طرف سے اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے صحابہ سے کہیں کہ ہمارے لیے اپنی بکریوں میں سے ایک کوٹا مقرر کر دیں، ہم بس اتنا کھائیں گے، اس سے زیادہ نہیں لیں گے۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محنت سے بکریاں پالتے ہیں، محنت سے ان کو بڑا کرتے ہیں، ہمارا دینے کو جی نہیں چاہتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیڑیوں سے کہا کہ پھر تم جاؤ، جہاں پہ تمہارا زور لگے تم اپنا زور لگا لینا، اور صحابہ سے کہا کہ تمہارا بھی زور جہاں چلے تم وہاں اپنی حفاظت کرنا۔ تو وہ بیڑیے آوازیں نکالتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تو آپ تو درندوں کی آوازوں اور بولیوں کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی بدو آیا۔ عرب لوگ گو کا شکار کرتے تھے، گو کھایا کرتے تھے، تو وہ ایک گو شکار کر کے اسے مار کے لے کر آیا، اپنے اونٹ کے ساتھ اس نے باندھی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو بڑے دیہاتی اور پینڈو انداز سے اس نے اس کو کھولا اور مردہ گو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی، اور پھینک کر یہ کہنے لگا کہ اگر یہ مردہ گو گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، میں ایمان لے آؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ واقعی ایمان لے آؤ گے؟ چونکہ دیہاتی جتنے آتے تھے وہ دل کے صاف ہوتے تھے، ان کا مقصد امتحان لینا نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کا مقصد واقعی حق کو قبول کرنا ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا جی ہاں، اگر یہ گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس گو کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے اسے آواز دی تو وہ مردہ گو بول پڑی لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، میری سعادت ہے کہ آپ نے مجھے مخاطب کیا اور آپ نے مجھے بلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گو یہ بتاؤ کہ رب العالمین کون ہے، معبود کون ہے، من تعبد، کس کی تو عبادت کرتی ہے، کس کو تو اپنا معبود سمجھتی ہے، کون تیرا خالق اور مالک ہے؟ تو گوہ نے جواب دیا من فی السماء عرشہ، وہ ذات کہ جس کا آسمان کے اندر عرش ہے، وفی الارض سلطانہ، زمین کے اندر جس کی شہنشاہی ہے، وفی البحر سبیلہ، سمندروں میں جس کے راستے ہیں، وفی الجنت رحمتہ، جنت میں جس کی رحمت ہے، وفی النار عقابہ، جہنم میں جس کا عذاب ہے، میں اس کو اپنا خالق، مالک اور معبود سمجھتی ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ پھر میں کون ہوں، من انا؟ تو اس نے بڑا خوبصورت آپ کو لقب دیا، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ شخصیت جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا اور جہان کو زینت اور خوبصورتی عطا کی ہے۔ اور کیا کہا، انت رسول رب العالمین، آپ تو تمام جہانوں کے رسول ہیں، خاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قد افلح من صدقک، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہوا، وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کی سنت کو ٹھکرا دیا وہ ناکام ہو گئے۔ یہ ایک مردہ گو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج کتنے لوگ گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے آپ کے بعد مرزا غلام قادیانی کو نبی مان لیا، اور ایک مردہ گو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ کی اطاعت کے بغیر چارہ کوئی نہیں، آپ کی سنت پر عمل کیے بغیر چارہ نہیں۔ کامیاب وہی ہے جو آپ کی سنت کو اپنائے گا، ناکام وہ ہے جو آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کو چھوڑ دے گا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے، مال غنیمت اکٹھا ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے اندر دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا خچر ہے اور اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب تشریف لے گئے تو اس نے آپ سے گفتگو کی اور اس نے کہا کہ میری نسل کے اندر 60 خچر تھے، اور میری نسل کے اندر جتنے بھی خچر تھے سب پر انبیاء نے سواری کی ہے، تو میں اپنی نسل میں سے آخری ہوں، آپ نبیوں میں سے آخری ہیں، تو آپ مجھے اپنی سواری کے لیے منتخب کیجیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تمہیں زنجیروں کے اندر کیوں جکڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا مالک یہودی تھا، میرے اوپر تو انبیاء نے سواری کی، ہماری نسلوں پر انبیاء سواری کرتے تھے، تو جب وہ میرے اوپر بیٹھتا تھا میں اسے گرا دیتا تھا، وہ مجھے مارتا پیٹتا پھر وہ میرے اوپر بیٹھتا میں اسے گرا دیتا تھا، تو اس نے مجھے زنجیروں کے اندر باندھ دیا اور مجھے بڑا مارا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھ لیا اور آپ نے اس کا نام یعفور رکھ دیا، یعفور۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں کبھی تشریف فرما ہوتے اور کسی صحابی کو بلانا ہوتا، کوئی موجود نہ ہوتا، تو آپ یعفور کو کہتے کہ فلاں کو بلا کر لو، تو وہ جاتا اور اس شخص کے دروازے پر جا کر ٹکر مارتا، جب وہ باہر آتے تو پتہ چلتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہوا۔ گدھے اور خچر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کریں، پتھر اور شجر اور حجر بھی آپ کو اپنا نبی اور رسول مانیں، لیکن میں اور آپ جن کے لیے اللہ کے نبی اپنی جان کو گنوانے تک آ گئے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ اس غم سے اپنی جان دے بیٹھیں گے، آپ اپنے اوپر رحم کیجئے، آپ اتنا غم نہ کیجئے۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک سنت چھوٹ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، سنت ہی تو ہے۔ آج میں اور آپ اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آئیڈیل ماننے کی بجائے ہم کمینے قسم کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے، اپنی وضع خطا، اپنا ظاہر باطن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق بنانے کی بجائے ہم اوروں کے طریقے کے مطابق بنا کر پھر فخر بھی کرتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہم کس رسول کے امتی ہیں، ہم کس رسول کے پیروکار ہیں، اور کس رسول کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جس نے صبح بھی شام بھی، اور جس نے ظاہر بھی علانیہ بھی، اور جس نے لوگوں کے اندر بھی اور علیحدہ طور پر بھی ہر موقع پر اس نے اس بات کی خواہش کی، اس بات کی تمنا کی کہ میرا کوئی امتی ایسا نہ رہے کہ جو جہنم میں جائے، میرا کوئی امتی ایسا نہ رہے کہ جو جنت میں نہ جائے،
میرا کوئی امتی ایسا نہ رہے جو اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کے اندر آ جائے۔ تو یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں کہ جنہیں مردہ گو بھی اپنا نبی اور رسول مانتی ہے، جنہیں شجر اور حجر بھی اپنا نبی مانتے ہیں، جن کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جن کی آواز پر پتھر بھی لبیک کہتے ہوئے چل پڑتے ہیں، جن کے حکم پر درخت بھی زمین کو چیرتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ میں اور آپ آج تک اپنے نبی کو پہچان نہ سکے، ہم اپنے نبی کی معرفت حاصل نہ کر سکے، اس کے مقام کو نہ جان سکے۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ ربیع الاول کا آنا، ربیع الثانی کا آنا، یہ اس بات کی ہمیں بار بار یاد دہانی کرواتا ہے کہ صرف چند دن کے لیے اپنے نبی کو یاد کر لینا اور اس کے بعد پھر بھول جانا، یہ اس کا حق نہیں ہے، اور نہ ہی دین کا یہ میرے اور آپ سے تقاضا ہے کہ ہم چند دن کے لیے یاد کریں اور اس کے بعد بھول جائیں۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اپنے گھر سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر بیت اللہ تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت میرے اور آپ کے لیے لازم ہے۔ اس کے بغیر میرے اور آپ کا چھٹکارا نہیں ہے، اس کے بغیر میرے اور آپ کی نجات نہیں ہے۔ تو آپ کے ذکر کریں، آپ کے تذکرے کریں، آپ کے قصے بیان کریں، آپ کے نام کی محفلیں ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا مقصد کیا ہو کہ ہم آپ کی زندگی اور آپ کے اسوہ اور آپ کے نمونہ کو اپنانے والے بنیں۔